جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے نا وہ اس میں میگا سٹیز نہیں ہوتے, اس میں بہت چھوٹے چھوٹے پاکٹس ہوتے ہیں, اور وہ چھوٹے 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 بہت سارے کہہ لیجئے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں, یعنی ہم بستیاں جسے ہم کہتے ہیں نا, چھوٹی 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 چھوٹی, اور وہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں. 5000 بھی بہت بڑی تعداد ہے, مطلب جو صحیح معنوں میں آپ, اور وہ اتنے مل کے رہتے ہیں, اتنے مل کے رہتے ہیں. جیسے میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ہماری فیملی کی ایک تعلق ہے ایک اور خاتون سے جن کا جو کسی گاؤں سے بلانگ کرتی تھیں, اور وہ رومانیہ میں ہوتی تھیں, وہاں سے یہاں آئیں اور وہ وہاں کے گاؤں میں پلی بڑھیں. وہ یہ بتاتی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو ہم اس طرح اس کا اسکیجول بناتے ہیں کہ تمام لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ آج اگر کٹائی آپ کے گھر پہ ہونی ہے نا تو ہم اس دن ہم نہیں کریں گے, آپ لوگ کریں گے, تو ہم سب لوگ آپ کو جوائن کر لیں گے, آپ کے گھر میں سب لوگ مل کے آپ کے کھیت میں کٹائی کریں گے. پھر جس دن ہمارے یہاں ہونی ہے تو سب لوگ ہمارے یہاں آ جائیں گے, پھر ہمارے یہاں سب مل کے کٹائی کریں گے, پھر ہم ان کے یہاں آ جائیں گے. ہر ایک اپنی اپنی کٹائی اکیلے اکیلے نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو بڑے کا تصور ہے نا, جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ روایتی جدید معاشرے میں بڑا ہونے کے لیے پیسہ اور طاقت چاہیے, تو روایتی معاشرے میں بڑا ہونے کے لیے جو ہے وہ بزرگی کا جو ایلیمنٹ ہے, مرتبے کا جو ایلیمنٹ ہے, یا تو وہ آدمی بڑا ہوگا جس نے, اگر وہ علم دوست سوسائٹی ہے تو اس علم کا جاننے والا اس کا بڑا ہوگا, اور اگر وہ علم سے خالی ہے تو پھر وہ جو ہے وہ کہہ لیجئے جو ایج میں بڑا ہے وہ بڑا ہوگا. عموماً وہ ایج میں بڑے کو بہت مطلب وہ مانتے ہیں, ان کے لیے بہت اہم ہوتا ہے. ابھی بھی ہمارے پرانے لوگوں میں, اب تو خیر آپ لوگ اس کو شاید امیجن نہ کریں, لیکن آپ کے دادا نے جب پہلی سیلری لی ہوگی تو پیسے لا کے آپ کی دادی, آپ کی پر دادی کے ہاتھ میں یا پر دادا کے ہاتھ میں دے دیے ہوں گے, اور پھر ان سے روزانہ جو ہے وہ ایسے پیسے لیتے ہوں گے جیسے کہ روزانہ پاکٹ منی, یا روزانہ مطلب اگر انہوں نے دے دیے تو ٹھیک ہے, نہیں دیے تو بھی ٹھیک ہے. مطلب یعنی یہ آپ کو پرانے قصوں میں ملے گا, ابھی تو اس وقت نہیں ہوگا یہ, لیکن پرانے وقتوں میں ایسا ضرور ملے گا. اس وقت تو بیوی پیسے اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے, وہ اپنے کمائے ہوئے ہیں, شوہر نے خود اپنے کمائے تھے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ بالکل اس طرح کھڑا ہے. تو وہ خود بخود لیڈرشپ اس طرف ایمرج کرتی ہے, خود بخود ڈیولپ ہوتی ہے, مطلب وہ کوئی مانگتا نہیں ہے. اب یعنی ابھی بھی میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا نا کہ کشمیر کے اندر ہم جس علاقے میں گئے تھے اور ہم نے اس کا واقعہ بتایا تھا کہ کچھ گھروں میں گائے اور کچھ گھروں میں بکریاں ہیں اور بہت کچھ گھروں میں نہیں ہیں. تو جس گھر میں ہیں وہ خود ہی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ وہ روزانہ بکریوں کا دودھ ان تمام گھروں میں جا کے ڈسٹریبیوٹ کر کے آتے ہیں صبح صبح جن کے گھر میں بکری نہیں ہے اور لوگ رہتے ہیں. روزانہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم نے وہاں کوشش کی کہ ہمیں دودھ ہم خریدیں تو پتہ لگا دودھ تو بکتا ہی نہیں ہے, یہاں دودھ بکتا ہی نہیں ہے. دودھ تو انہوں نے کہا دودھ تو انہوں نے کہا ڈبے والا بک رہا ہے کیونکہ ٹورسٹ پہنچ رہے ہیں. تو ہم نے کہا دودھ کیوں نہیں بک رہا, کھلا دودھ کیوں نہیں مل رہا؟ تو انہوں نے کہا دودھ تو اگر آپ کہیں تو ہم دودھ لا دیں گے آپ کو. تو ابھی ہمارے بھائی گئے تھے تو انہوں نے کہا ان کے گھر میں بچے تھے تو انہوں نے گاؤں والوں نے ان کو روزانہ دودھ لا کے دے دیا. ویسے ہی انہوں نے کہا یہ دودھ لے لیں آپ. بیچنا بیچنے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو مطلب ایک الگ ہی ان کا تصور ہے. وہ ہمارا جو تصور ہے وہ بالکل ایک الگ تصور. تو اس طرح بنتا ہے جو جسے ہم آمش کمیونٹی کہتے ہیں, جو اس وقت امریکہ کے اندر بعض جگہوں پر ہے. وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب انہیں گھر بنانا ہوتا ہے, آپ حیران ہوں گے, پورا گاؤں مل کر اپنے ہاتھ سے گھر بناتا ہے. وہ جس کے بھی گھر بنے ہیں پورے گاؤں نے اپنے ہاتھ سے مل کے بنائے. عجیب بات ہے, عجیب ان کا معاملہ ہے. ہاں آپ کو میں بتاؤں جوہر تعلق کیا ہوتا ہے. اب پاکستان کے اندر جو ہے نا, دیکھیں پاکستان نہ تو پورے طور پر پاکستان ٹریڈیشنل سوسائٹی نہیں ہے. ہم ٹریڈیشن کو چھوڑ رہے ہیں. ٹریڈیشنل سوسائٹی ہم مجبوراً ٹریڈیشنل بنے ہوئے ہیں اور لپک رہے ہیں, للچا رہے ہیں ہم کہ ماڈرن ہو جائیں. ہماری حالت اس وقت ایسی ہے. اور پورے طور پر ابھی ماڈرن بھی نہیں ہوئے, یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ 100% ماڈرن ہو گئے ہیں, ایسے بھی نہیں. ہم کوئی درمیان میں ایک ٹرانزیشن فیز سے گزر رہے ہیں. تو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ مثال نہیں سمجھ میں آئے گی ماڈرن لوگوں کے. ہمارے یہاں ایک ماسی کام کرتی تھی, پرانی بات بتا رہا ہوں. تو
ایک دن اس نے بتایا کہ اچانک وہ آئی, اس نے کہا کہ میرے گاؤں میں ہمارا جو تھا نا وہ پتہ نہیں ماموں تھا یا ایسی کوئی, اس نے رشتہ بتایا کہ اس کی طبیعت بہت خراب, تو فون آیا اس کی طبیعت بہت خراب, تو ہم سب جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اچھا بات یہ تھی کہ اسی جو ماسی کام کرتی تھی اسی کا کوئی جاننے والا ہمارے یہاں کوئی اور کچھ اور کرتا تھا, اسی کا کوئی اور جاننے والا ہمارے کسی اور جاننے والے کے یہاں کچھ کرتا تھا. تو ہم نے کہا کون کون جا رہا ہے؟ انہوں نے کہا سب جا رہے ہیں. سب جا رہے ہیں یہ کیا مطلب؟ اب یہ ہم یار تو طبیعت خراب ہے تو تم لوگ جا کے کیا کرو گے؟ نہیں بس ہم جائیں گے, ہمیں جانا ہے. تو اچھا ان کی جو وہ فائنینشیلی اس ٹرپ کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے, وہ اپنا جو کچھ بھی ہے جمع پونجی, کیونکہ وہ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہوتے ہیں, اور انہیں اس بات کی پرواہ, اچھا کب واپس آؤ گے کتنے دن میں یہ نہیں پتا. تو سب نے اپنی اپنی جو 12-15 لوگ, اور جو مختلف جگہوں پہ, کوئی ڈرائیور ہے, کوئی کہیں کچھ ہے, کوئی کہیں میڈ ہے, کوئی کہیں کسی جگہ آفس میں کام کرتا ہے, کوئی کہیں تندور پہ ہوٹل پہ کرتا ہے, سب نے جاب ریزائن کی اچانک امیڈیٹ نوٹس, اور سب نے جو ہے وہ بس میں بیٹھے اور پہنچ گئے وہاں. اور 1 مہینے کے بعد یا وہاں سے پتہ لگا کہ فلاں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ 40واں کر کے آئیں گے, تو وہ اب وہ 1.5 مہینے کے بعد, وہ 2 مہینے کے بعد واپس آئے. اب ان میں سے آدھے بندوں کی تو جاب ختم, ہمارے یہاں بھی دوسری ماسی آ گئی, اب وہ بیچاری فارغ ہے اور وہ ڈھونڈ رہی ہے. لیکن اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری جاب کا کیا ہوگا, اس کو بالکل یہ فکر نہیں ہے. اس کو یہ کہ بھائی میرے اچھا جب آپ یہ پتہ کریں نا ماموں کیا ہوتا ہے تو آپ اور حیران ہوں گے. گاؤں میں ہر بندہ, ہر ایک کا ماموں, خالو, چاچو ہی ہوتا ہے, وہ انکل نہیں ہوتا. تو جب آپ پتہ کریں گے تو یہ ان کی امی کا سگا بھائی نہیں تھا. آپ کو پتہ لگے گا گاؤں میں اس آدمی کو سب لوگ ماموں کہتے تھے, خالہ. تو جتنی بھی عورتیں ہیں, یعنی میری امی اور میرے ابا کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ خالہ کہلائیں گی یا چچی کہلائیں گی, اور جتنے بھی مرد ہیں وہ چچا کہلائیں گے یا ماموں کہلائیں گے. اور جو بوڑھے لوگ ہیں وہ دادا یا دادی کہلائیں گے یا نانا نانی کہلائیں گے. یہ ایسے ٹائٹلز ہیں جو اب آپ کہہ رہے ہیں نا بڑا کون ہے, تو وہ جو دادا ہوتا ہے وہ سب کا دادا ہوتا ہے. ابھی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ آپ کی فیملی میں جو دادا ہوتا ہے وہ صرف اپنے بچوں کے بچوں کا دادا ہے, وہ اپنے بھائی کے بچوں کا دادا نہیں ہے. مطلب ابھی, اور گاؤں میں جو دادا ہوتا تھا وہ سب کا دادا ہوتا تھا, وہ واقعی دادا گیری کرتا تھا, اس کا ایک ہوتا تھا, ایک روب ہوتا تھا, جو بھی ایک ہوتا تھا, اس کی ایک پوزیشن ہوتی تھی. تو اس نے جو اپنے اکنامک کہہ لیجئے انٹرسٹ ہے اس کو قربان. آپ مجھے بتائیے ہم لوگوں میں سے کون ہے جو اپنی جاب کو داؤ پہ لگا کے یا اپنے اکنامک انٹرسٹ کو داؤ پہ لگا کے کسی جنازے میں شریک ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی اپنے جاننے والے, مطلب یہ تو ان کا نیبرہڈ ہے نا جس کو وہ اس لیول پر 2 دن بھی نہیں رکتے ہیں اور مطلب چلے جاتے ہیں, اور جو گھر والے ہوتے ہیں وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ چلے جائیں, مطلب چھوڑ دیں. اچھا یہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ 40 دن تک سوگ منانا اچھا یا برا, یہ ایک الگ ایسپیکٹ ہے. لیکن جو جوہر تعلق, میں جس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کے جوہر تعلق کے لیے جو قدردانی کا جذبہ ہے وہ اپنے اندر پیدا کریں. اس جوہر تعلق کو اگر ہم نور ایمانی سے ہم نے جوڑ لیا تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ کرنا کیا ہے. کلیئر ہو رہی ہے بات؟ یہ بڑا اہم بات ہے.